اور طریقہ کیا ہے؟ نماز. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو. تم اللہ کے سامنے جھکنا. جو انسان یاد رکھیں اللہ کے سامنے جھکتا ہے نیچے ہوتا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے والوں کو پھر بھوکا نہیں مرنے دیتا. دنیا میں اس کے اوپر آزمائش کبھی آ سکتی ہے, اور وہ آزمائش جو ہے شاید یہ اس کے لیے بہتری ہو. کئی آدمی یاد رکھیں ان کو زیادہ رزق دینا یہ ان کے لیے ان کے ایمان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, بے حیائی میں بے شرمی کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. پہلے چھوڑ دی مزرا مال آیا دوجا بیاہ کرنا, دوجا بیاہ تیسرا, اب ایسا پڑھتے ہیں بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, دوسری دنیا کے ملکوں میں چلے گئے, اپنی آنکھوں سے آنکھوں کی بدکاریاں کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ کئی دفعہ اللہ اپنے مومن بندوں کو مال تھوڑا دیتا ہے چاہ کے یہ اور میرے سامنے چوکتا رہے اور مجھ سے ترلے کرتا رہے, مجھ سے یہ مانگتا رہے اور میرے ساتھ لو لگائی رکھے, کسی اور کی طرف نہ جائے. کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی انسان کو اللہ اس لیے کہتا ہوں مجھ سے جڑ جاؤ. اور جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جو, اللہ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دو پابندی کے ساتھ شریعت کے حکم کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک وفد آیا تھا, اس کو کہتے ہیں وفد ثقیف. یہ طائف کے رہنے والے تھے, طائف کے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ نئے تھے یہ لوگ, آ کے مسلمان ہوئے, کچھ چیزیں سیکھیں, اچھا یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایک دو بات آپ سے کرنی ہے, ہم چونکہ ابھی نئے مسلمان ہیں تو ہمیں کچھ کاموں کی چھوٹ مل جائے, چھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں, نہ جاؤ, باقی کے دین پہ تو عمل کرو گے نا؟ اے جی کریں گے. نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جب یہ دین ان کے اندر داخل ہوئے گا یہ خود جہاد پہ جائیں گے. پھر کہنے لگے ایک اور بات ہے, ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اب زکوٰۃ تو 1 سال کے بعد ہونی تھی اور وہ بھی جس کا نصاب پورا ہونا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم زکوٰۃ نہ دو. مطلب یہ تھا کہ ایک سال پورا لگ جانا اور پتہ نہیں کوئی صاحب نصاب اس غربت کے دور میں کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں. میں اچھا تم نہ دو. تیسری چیز کہنے لگے اللہ کے رسول بس آخری چیز ہے, ہم نے نماز نہیں پڑھنی کرنی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یاد رکھو لا خیر فی دین لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع. فرمایا یاد رکھو جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین کے اندر باقی کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے. ہر قسم کی خیر جو ہے یہ نماز سے شروع ہو جاتی ہے. اگر نماز نکال دی جائے تو دین کے اندر کا جو خیر ہے یہ اس کو کوئی نہیں ملے گا, کوئی خیر نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے قیامت کے دن میں اور دنیا میں اور قبر میں کسی جگہ اس کو کوئی خیر نہیں ملی. اس دین کی جو برکات ہیں یہ اس کو نہیں ملی. اگر نماز نہیں پڑھتا تو باقی رہ گیا اس کے بعد یہ دین کس قسم کا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر باقی دین کس قسم کا ہے؟ اور پورا تو ہندو اور سکھ بھی تولتے ہیں, سچی تو وہ بات بھی مانتے ہیں. یہ مرزائی بھی کافر جو ہیں یہ بھی بولتے ہیں, یہ فلانا جو ہندو سکھ عیسائی اللہ کے منکر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں پورا مال تولو فلانا کرو. وہ تو اگر نماز نہیں تم پڑھتے تو بتاؤ فرق کہاں سے شروع ہوگا تمہارا ان کا؟ نماز پہلے پڑھو, سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز پڑھو. ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تاکہ پتہ چلے یہ دیندار ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ دین سے فارغ ہے, اور جو بے دین انسان ہے اس کے اوپر قربانی کسی قسم کی ہے ہی نہیں. اللہ کی شریعت میں بے دین انسان کے اوپر قربانی نہیں رکھی گئی. پہلے دیندار بنے, اور دیندار کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے. اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کس آدمی کے اوپر ہے؟ قربانی اس آدمی کے اوپر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے
اس کے اوپر قربانی ہے۔ اب ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کا امتی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ 26واں سپارہ ہے اور یہ سورہ الفتح ہے اور یہ آخری اس میں رکوع ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا امتی کون ہوتا ہے۔ اللہ سے پوچھ لو نا۔ ہمارے ہاں تو مولوی جب فتوے دینے لگتے ہیں، او جی جس نے کلمہ پڑھا ہے نا کروڑ گناہ بھی کرے نا کروڑ قسم کے وہ انکار بھی کر جائے، وہ نماز نہ پڑھے، یہ نہ کرے، سود کھائے، فلاں کرے، نچے فلاں کرے، تیاں پینٹا پا کے باہر پھرن، کچھ ہو بے ساری دنیا، وہ جی امتی ہے امتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ امتی ہوتا کیا ہے۔ قرآن مجید سب سے کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری اور پیارے سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان کے ساتھ امتی کون ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دیکھنا یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، لیکن جب غیروں کے ساتھ غیروں کے لیے ان کے سامنے آنا پڑے یہ سخت ہوتے ہیں یہ لوگ۔ رحماء بینہم تراہم، تم ان کو دیکھو، تراہم رکعا سجدا۔ یہ محمد رسول اللہ کے امتی وہ ہیں کہ ان کو دیکھو جب ٹائم ہوتا ہے کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو کہتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ پاک کہتا ہے اور ان کی یہ مثالیں یہ نشانیاں پہلے ہی ہم نے کتابوں کے اندر یہ لکھ دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے نمازی ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور کئی کیا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور دیکھو کئی تو نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کے پیشانیوں کے اوپر وہ سجدے کے محراب بھی بن گئے ہیں، اور یہ ہیں محمد رسول اللہ کے امتی اور آپ کے ساتھی۔ اللہ ان کو کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامم بین نوح الی امتک۔ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی آپ ہیں، تمام نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنے امتی کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اور لوگوں اس حدیث کو لکھ لو اپنے سینوں کے اوپر، اپنے بچوں کو بتاؤ، بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، ماں کو، اور بتاؤ اپنی بیویوں کو بتاؤ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو کس طریقے سے پتا چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ فرمایا ہم غر محجلون من آثار الوضوء۔ فرمایا میرے امتی وہ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، جو اعضاء کو دھوتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو وضو نہیں کرتا، اس کو محمد رسول اللہ خود انکار کر دیں گے یہ میرا امتی نہیں۔ جو امتی نہیں، جو کائنات کے امام کا امتی نہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں۔ اور اگر کلمہ پڑھنے سے ہوتا نا تو ابو جہل لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھنے کو تیار تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھنے کو تیار تھا، لیکن یہ تھا وہ یہ کہتا تھا اور میں محمد رسول اللہ کے پیچھے لگنا ہے نا کہ جو ان کی بات یہ نہیں مجھ سے مانی جاتی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی پیچھے لگنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں امت میں اگر رہنا ہے تو اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ نمازی بنے تاکہ قیامت کے دن اللہ کا رسول آتے دور سے دیکھ لے وہ جس کی پیشانی چمک رہی ہے نا اور ہاتھ چمک رہے ہیں اور پاؤں چمک رہے ہیں، غرن محجلون، یہ جن کے پیشانیاں اور ہاتھ چمک رہے ہیں نا من اثر الوضو، وضو کرنے، یہ ہے میرا امتی۔ اور دوسرے کو تو محمد رسول اللہ اپنا امتی نہیں مانتے، قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں یہ لے لے بکرے چترے یہ اونٹ کیوں کر رہے ہیں؟ امتی پہلے بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امتی بننے کو تیار نہیں اور لے لے کے گلے کے اوپر چھری پھرنے کو فٹافٹ تیار ہے۔ اور جی کسائی کو میں نے کہا جی پہلے دن پہلے ساڈا کرنا ہے پھر کسی اور کا کرنا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنتا۔ کم از کم یہ ہے کہ قربانی کے لیے کم از کم یہ ہے کہ اسے اللہ کا بندہ تو ہونا چاہیے نا، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، اپنی برادری کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنا اللہ کے بندے کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وہ ہے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اور تم دیکھنا ہے یہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں اللہ اس کو اپنا بندہ مانتا نہیں، وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے دل کا بندہ ہے، وہ دل کی بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، اس کا دل کہتا نماز نہیں کتوں پڑھا جی میں اتنا ٹھنڈے چٹھا اب نیندر مسا نیندر آئی اٹھ جا، یہ اپنے نفس کی بات مانی ہے۔ کائنات کے امام کو پتا، کائنات کے مالک اللہ کو پتا ہے یہ ابھی ابھی سویا، اس نے پھر بھی اٹھایا، اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے اس سے اٹھنا چاہیے، اسے اٹھنا چاہیے، اس کو پتا ہے۔ تم اللہ کو بتاتے ہو کہ میں اٹھ نہیں سکتا، اللہ کو پتا ہے تم اٹھ سکتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا اٹھو حی علی الصلاۃ، اٹھو، تم اٹھ سکتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں یہی آدمی کہے نا کہ تیری منجی کے نیچے کتا آ گیا، اسی وقت اٹھ جاتا ہے، اسے کہنا باہر جنگ لگ گئی تیرا بچہ پڑ، اسی وقت اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کون ہیں جو میری بات جب آواز آتی ہے، یہ 5 وقت کے نمازی ہیں، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، یہ ہیں عباد الرحمن۔ اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے یہ لفظ فرمایا بین العبد، اللہ کے بندے، والکفر، اور کفر، اللہ کے بندے اور کفر کے درمیان جو چیز ہے، اور ترک الصلاۃ جو ہے وہ نماز ہے، اگر نماز اس نے چھوڑ دی یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا، یہ کفر کا بندہ بن گیا۔ یہ انسان، ایک انسان اللہ کا بندہ ہی نہیں قربانی کیوں کرتا ہے؟ وہ اگر اس نے قربانی کرنی ہے پہلے نماز پڑھے، اور اس کو چاہیے ضرور پڑھے، اس نے بیوی کی طرف سے کرنا جی ایک بکرا بیوی کو کہے پہلے نماز پڑھے ورنہ تیرا بکرا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہی نہیں، اللہ کی بندی نہیں، اس کی طرف سے یہ قربانی بنتی نہیں ہے۔ جی ہم کرتے ہیں جی اونٹ گھر کے سارے بندوں بچوں کے لیے، نو کے لیے، بہو کے لیے کرتے ہیں، فلاں اپنی بہو کو کہیں پہلے اللہ کی بندی بنے وہ نماز پڑھے، ورنہ اس کے لیے جو اللہ کی بندی نہیں اس کے لیے قربانی ہے ہی نہیں، یاد رکھ۔